إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کی مجلس سے جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے سے رکھی گئی ہے، جس کے لیے میں سلام کے لیے گزارش کروں گی ہما زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور شہزادی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، صدیوں میں ایسا آتا ہے، جب کوئی پیمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا میں ہے۔ نہر فرات، نہر فرات افسوس کر اپنی قسمت پر، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا۔ غم شہر میں جو پنہاں ہے، وہ دنیا ڈھونڈ لینے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے، وہ دنیا ڈھونڈ لینے دو، جو کوزے میں سما جائے، وہ دریا ڈھونڈ لینے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے، کمر پکڑے شہ والا یہ رن میں کہتے جاتے ہیں، مجھے اپنے جوان بیٹے کا لاشاں ڈھونڈ لینے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے،
خفا کی لاج رکھ لے جو تصور کر کے پیاسوں کا، جو دریا سے نکل آئے وہ پیاسا ڈھونڈ لینے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے، جگر میں ہوک اٹھتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، مجھے ننھے علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ لینے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے، سکینہ پانی ملتے ہی چلی کہہ کر سوئے مقتل، میرا بھائی علی اصغر ہے پیاسا ڈھونڈنے دو، غم شہر میں جو پنہاں ہے وہ دنیا ڈھونڈ لینے دو۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئے اور خطابت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، بالخصوص جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں اور ہدیہ کر دے، اور اس کا ثواب تمام مرتبہ کی ان کو بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین کی روح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. صلوات پڑھ محمد وعلى اللهم صل اللہم على صلی محمد علی وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خالق اعظم کے نام، سزی پروردگار کے نام کی جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ پروردگار عالم جو لائق حمد بھی ہے، لائق ثنا بھی ہے، وہ پروردگار عالم جس کی نعمتوں پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہ پروردگار عالم جو بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کی کن کن نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خود قرآن میں کہہ رہا ہے تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو۔
अज़ान मोहतरम, उस परवरदिगार का एहसान है, उस परवरदिगार ने अपने फज़्ल करम से बेहिसाब बेशुमार नेमतें अता की, और उसकी सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसने हमें फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ी का शरफ बख्शा, हमें मुहिब्ब फातिमतुज़ ज़हरा बनाकर दुनिया में भेजा, हमें उस हस्ती का चाहने वाला दुनिया में बनाकर भेजा कि जिसके लिए खुदा ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, या मोहम्मद लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर आप ना होते तो मैं ये अफलाक को खल्क ना करता, यानी ये कायनात अगर खल्क हुई है तो मोहम्मद के सदक़े में। और फिर उसके बाद इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, लौला अली लमा खलक़तु, और अगर अली ना होते तो ए मोहम्मद आपको खल्क ना करता। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम फरमाता है, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो आप दोनों को खल्क ना करता। यानी फातिमतुज़ ज़हरा उस महवर का नाम है, उस हस्ती का नाम है जो वजह तख्लीक कायनात भी है और वजह बक़ाए कायनात। जाने मोहतरम, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ी का शरफ बख्शा। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं उसी बीवी का जिक्र करने के लिए, और आप सब जानती हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करना, उनके फजाइल को बयान करना अगरचे कोई आसान काम नहीं है। ये परवरदिगार आलम है कि जो फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करने वालों को बेहिसाब अज्र अता करता है, खुद मासूमीन जिसको सलाम करते हैं। रिवायत है कि एक शख्स इमाम की खिदमत में आया, ज़ाहिरन छठे इमाम का दौर था, और आने के बाद उसने कहा, या अपना रसूल अल्लाह, मैंने आज आपके जद्द बुजुर्गवार, आज आपके जद के लिए मैंने दुआ की। कहा, जैसे इमाम ने सुना, इमाम ने एक जुमला फरमाया, का अल्लाह हो यतक़ब्बल आमालुकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को कबूल फरमाए। और फिर उसके बाद वो साइल कहता है, या अपना रसूल अल्लाह, मैंने आज आपकी जद्दा के लिए भी दुआ फरमाई है। कहा, जैसे इमाम ने ये सुना, फौरन इमाम जमीन से खड़े हो गए और उस शख्स से कहते हैं, तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी जद्दा के लिए दुआ फरमाई। अज़ान मोहतरम, आप तसव्वुर कीजिए कि जब पहली बार उसने कहा आपके जद के लिए दुआ की, तो इमाम ने फरमाया कि खुदा तेरे अमल को कबूल फरमाए। जब कहा मैंने आपकी जद्दा के हक में दुआ की, आपकी जद्दा के लिए दुआ फरमाई, तो इमाम ने उसका शुक्र अदा किया, और शुक्र अदा करके ये बतला दिया कि तूने अगर मेरी जद्दा के लिए दुआ की है, ये सिर्फ दुआ नहीं है बल्कि तूने हम पर एहसान किया, और हम एहसान करने वालों का शुक्र अदा करते हैं। बस फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करने वालों के साथ मौला का एक अलग ही मर्तबा है, मौला के नज़र में उनका एक खास मकाम है, एक खास मर्तबा है। तो अज़ीज़ मोहतरम, खुदा का शुक्र अदा करें कि हम सब यहाँ पर फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं। आज गम की शब है, और आप सब जानती हैं फातिमतुज़ ज़हरा की निस्बत के हवाले से अगर हम देखें तो शियों के यहाँ दो तारीखें, दो गम फातिमतुज़ ज़हरा के हवाले से हमारे यहाँ मनाया जाता है। एक वो गम है कि जो 1400 साल से हर शिया मनाता चला आ रहा है, कि जब फातिमतुज़ ज़हरा पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, जब बीबी की पसलियां तोड़ी गईं, जब पहलू शिकस्ता हुआ, जब मोहसिन की शहादत हुई, जब आपकी हुर्मत को पामाल किया गया, तो वो गम है कि जो हम 1400 साल से मनाते चले आ रहे हैं, ये पहला गम। और दूसरा गम जो शिया मनाते चले आ रहे हैं, जो तकरीबन 100 साल से मनाते चले आ रहे हैं, वो गम वो है कि जब फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक को बिस्मार कर दिया गया। कौन फातिमतुज़ ज़हरा? वो बीबी के जिसके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, और यकीनन इससे बड़ा जुल्म और कुछ हो ही नहीं सकता है कि ऐसी शख्सियत की कब्र को मिस्मार कर दिया जाए कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो फातिमा मेरा टुकड़ा है। हम कैसे तसव्वुर कर सकते कि उस शख्सियत की मजार को पामाल कर दिया जाए कि जो रसूल के पारे तन हो, जो रसूल के जिगर का टुकड़ा हो, जो रसूल की जान हो, जो रसूल की। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा के मजार को मुनहदिम किया है, इंहिदाम जन्नतुल बकी जिन लोगों ने की है, उन्होंने सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा की तौहीन नहीं की है, बल्कि उन्होंने खुद रसूल अल्लाह की तौहीन की है। और आप देखिए कि ये सिर्फ अली की दुश्मनी की वजह से नहीं था, बल्कि ये खुद रसूल अल्लाह की दुश्मनी की वजह से था, जिन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा के मजार को मुनहदिम किया है।
کیونکہ یہ انہی لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جو رسول اللہ کو کبھی جادوگر کہتے تھے، جو رسول اللہ کو کبھی مجنو کہتے تھے، جو معاذ اللہ رسول اللہ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، یہ انہی لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جو رسول کی نبوت پر شک کرنے والے تھے۔ بس آج اگر کوئی جنت البقیع کے قیام کو روکتا ہے، آج کوئی احتجاج کرنے والوں کو اگر کوئی روک رہا ہے، تو یہ وہ لوگوں کی نسلیں ہیں کہ جو رسول اللہ کی نبوت پر شک کرنے والے تھے، جن کے دلوں میں بغض و کینہ اور عناد بھرا ہوا تھا، اور جو جنت البقیع کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آل رسول کے محب ہیں، جو آل رسول کے چاہنے والے۔ اور آج ہماری یہاں پر موجودگی، اس مجلس کا انعقاد کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم رسول اللہ کی اولاد اور رسول اللہ کی آل کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں جنہوں نے صاف صاف یہ جملہ کہہ کر اس دنیا سے گئے ہیں کہ مظلوم کے حامی رہنا اور دشمن کے ساتھ، دشمن کے خلاف بن کے رہنا، ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے حامی بن کے رہنا۔ اذان محترم، زیارت وارثہ کا وہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن اپنا قرار دیا، آپ دیکھیے امام اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ۔ یعنی معصوم یہاں لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور پھر اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں، لعنت ہے اس امت پر جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب کچھ سن رہی تھی، اس کے بعد بھی خاموش تھی۔ یعنی خاموش رہنے والی امت پر بھی امام نے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے۔ لہٰذا آج ہمارا یہاں جمع ہونا، ہم سب کی یہ شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس جماعت میں سے نہیں ہیں جو قاتلین کی جماعت ہے، ہم اس جماعت میں سے نہیں ہیں جو ظالمین کی جماعت ہے، ہم اس جماعت سے نہیں ہے کہ جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھی ہو، جو ظلم کو دیکھ رہی ہے اس کے باوجود اگر وہ خاموش ہے تو امام کی اس جماعت پر بھی لعنت ہے۔ اور ہمارا یہاں پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خاموش رہنے والی جماعت نہیں ہیں۔ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس مجلس عزا کو منعقد کر کے ہم یہ اپنی اظہار غصے کا، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور ہماری مثال شاید اس پرندے کی مانند ہے، ہمارا یہاں آنا، اور آپ سب جانتی ہیں، دیکھیے کل پروٹیسٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور جائیں پروٹیسٹ میں، کیونکہ اگر ہم مناسب حالات ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نہ جائیں تو ہم خاموش رہنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور ہمارا خاموش رہنے پر آپ دیکھیں معصوم جو ہے وہ لعنت بھیج رہے ہیں، تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ جو جس طرح سے اپنے غصے کا اظہار، اپنے احتجاج کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، اور ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری مثال اس چڑیے کی مانند ہوگی کہ آپ سب جانتے جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اتنی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور اس وقت ایک چڑیا اپنے چھوٹی سی چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے جا کر اس آگ میں ڈال رہی تھی۔ کہاں وہ آگ اور کہاں اس چڑیا کا چھوٹا سا وجود اور اس میں 2 قطرے پانی۔ لیکن جب جبرائیل نے یہی سوال اس چڑیا سے کیا اور کہا کہ تو اس چھوٹی سی 2 قطرے پانی کے قطروں سے کیا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا سکے گی؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ 2 قطرے آگ سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی ہے، لیکن میرا یہ 2 قطرہ پانی ڈالنا یہ اس بات کی گواہی بن جائے گا، دلیل بن جائے گا کہ میں حق کے ساتھ ہوں، باطل کے ساتھ نہیں ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، میں نمرود کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں ظالم کے ساتھ ہوں۔ اور عزیزان محترم، اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اسلام میں نیوٹرلٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ انسان کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم خاموش ہیں۔ نہیں، یا تو انسان حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا، یا انسان سچ کے ساتھ ہوگا یا جھوٹ کے ساتھ ہوگا، یا انسان نار کی طرف ہوگا یا نور کی طرف ہوگا، یا انسان صحیح کے ساتھ ہوگا یا غلط کے ساتھ ہوگا، یا انسان ائمہ معصومین کے ساتھ ہوگا یا ائمہ معصومین کے خلاف ہوگا۔ بیچ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ خاموش رہنا، یہ درمیانی راستہ اختیار کر لینا،
یہ اصل امام کو پسند نہیں، امام نے یہاں پر لعنت بھیجی ہے۔ بس انہدام جنت البقیع جو آج ہم مناتے ہیں، 100 سال سے تقریباً یہ منایا جا رہا ہے، یہ احتجاج کیوں ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آخر کیا یہ صرف اہل تشیع کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ کا فرض نہیں ہے؟ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حضرات محترم، آپ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب یہ لعنتی قوم جس نے سرزمین حجاز پر جب قبضہ کیا، یہ ڈکیت قوم جس نے ہمیشہ ڈاکہ ڈال کر، جس نے ہمیشہ قابض ہو کر جو ہے وہ سرزمینوں کو اپنے قبضے میں لیا، جس نے سرزمین حجاز پر اپنا قبضہ لیا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جتنے آثار رسول تھے، جتنے آثار رسول اللہ تھے اور آل رسول تھے، ان سب کو مٹانا شروع کیا۔ خدا آپ سب کو حج کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جائیے مکہ اور مدینہ، دیکھیے جتنے آثار رسول تھے اس میں سے اکثراً آثار رسول کو ڈیمولش کر دیا گیا، اکثراً آثار رسول کو مٹا دیا گیا، وہاں پر مال، وہاں پر شاپس بنا دی گئی، اور وہ جگہ کی جہاں پر رسول اللہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ چلتے تھے، اس خاص جگہ کو ٹوائلٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ! کہ ایسی قوم ہے کہ جس نے آثار رسول کو مٹانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انہدام فقط جنت البقیع کا انہدام نہیں، ایک انہدام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ، ہر وہ مسجد، ہر وہ آثار محمد اور آل محمد جسے مٹایا گیا ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سب منہدم کیے گئے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی عزیزان محترم، کہ جس طرح سے شام کے میدان میں، شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے یزید کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، جو جملہ آج بھی سنہرے الفاظوں میں لکھا جاتا ہے کہ اے یزید، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، تو مٹ جائے گا مگر ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا۔ میں آج دنیا کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، تم آثار رسول، آثار آل رسول کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، تم خود مٹ جاؤ گے مگر آثار رسول کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میرا سوال ہے اہل سنت برادران سے کہ کیوں وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں؟ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ حسین الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، ہم اس الزام کو قبول بھی کرتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے چلیے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن آپ تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، پھر آپ کیوں جنت البقیع کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں کہ جنت البقیع میں صرف ائمہ معصومین کے قبور تو نہیں ہے نا، جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ اصحاب پیغمبر کے قبور ہیں، تو کہ یہاں پر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں؟ لیکن وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ خاموش ہے۔ خاموش رہنے والوں پر اہل بیت نے لعنت بھیجی ہے۔ اور جب ان دشمنوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ کیوں آپ نے یہ قبور کو مسمار کیا ہے، تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میں کہوں گی کہ کون ہمیں بدعت بتا رہا ہے، کون شرک بتا رہا ہے؟ کہ جو خود دین پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کا ذکر کرتے ہیں جس آیت میں پروردگار نے اپنے رسول سے کہا تھا، اے رسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نفاق کیا ہے، یہ منافق ہیں، لہٰذا ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہو، ان کی قبروں پر دعا نہ کرو۔ اس آیت کو ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گی اس میں خدا نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین کی قبر پر کھڑے مت ہو، منافقین کی قبر پر جا کر دعا نہ کرو۔ مومنوں کی قبر پر منع نہیں کیا گیا ہے، مومنوں کی قبر پر دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یا کبھی مولا علی کا وہ جملہ، وہ حدیث پیش کی جاتی ہے، جھوٹی حدیث کے جس میں کہتے ہیں دیکھو تمہارے مولا نے کہا تھا کہ قبروں پر روزے تعمیر نہ کیے جائیں۔ میں کہوں گی کہ تم قرآن کو نہ مانو، تم وحی کو نہ مانو، تم رسول کو نہ مانو، تم دعوت ذوالعشیرہ کو نہ مانو، تم غدیر کو نہ مانو، تم علی کو نہ مانو، اور علی کی اس حدیث کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو اور علی کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہو۔ تم ہمیں بتلاؤ گے کہ علی نے کیا تعلیم دی ہے، علی کا کیا عمل تھا؟ یہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم علی کے محب ہیں، علی کی محبت ہمارے دلوں میں، اور بے شک اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ علی کی محبت اسی کے دل میں ہے، دل میں آ سکتی ہے کہ جس کی ولادت پاکیزہ۔ عزیزان محترم، اور یہ آپ دیکھیے یہ حدیث صرف ہماری نہیں ہے، یہ خود اہل سنت برادران کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن خلدون کے یہاں ایک کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا تھا، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے، آنے کے بعد وہ شخص یہی کہتا ہے کہ
یا رسول اللہ جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کے خطبے سنتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے آپ کی اطاعت کروں، لیکن میرے دل میں محبت علی کی ہے۔ میں جب علی کو دیکھتا ہوں، مولا علی کے فضائل سنتا ہوں، تو میرا دل جھوم اٹھتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا نا، ایک مرتبہ رسول نے کہا فوراً اٹھو، اسے بزم سے اٹھایا، کہا فوراً اپنے گھر کو جاؤ۔ اب وہاں جتنے بھی دل جلے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ وہ خوش ہو گئے کہ یہ علی کی فضیلت کو بیان کر رہا تھا، رسول نے اسے اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ رسول نے کہا فوراً اس بزم سے جاؤ، فوراً اپنے گھر کی طرف جاؤ، اور اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں پہ اپنے لبوں کو رکھ کے بوسہ دو، اس لیے کہ یہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی، اس نے تمہاری ولادت کو پاکیزہ بنایا ہے، اس لیے کہ علی کی محبت اسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کی ولادت پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، وہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ رسول اللہ کیا فرماتے؟ رسول کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں کی قبر پر جاؤ اور ماں کے قبر کے پائنتی کھڑے ہو کر بوسہ دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، آج قبر کے آثار مٹ چکے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن میں جاؤ، ایک قبر کو تصور کر کے اپنے ہاتھوں سے قبر بناؤ اور اس کے پیر کے تصور کر کے وہاں کے بوسے لو۔ اللہ اکبر۔ بس یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ نے یہاں پر ہمارے لیے واضح کر دیا کہ ایک مومن کی کیا حیثیت ہے اور اس کی ماں کی یہ عظمت ہے کہ اس کی ماں کے قدموں کے بوسے لیے جائیں۔ یہ بوسے مٹی کے لیے نہیں جا رہے، رسول اللہ بتلا رہے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ بوسہ صرف مٹی کا نہیں ہے، یہ مٹی کا بوسہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ماں کا احترام کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہاں ایک عام ماں کا احترام یہ ہے، تو آپ سوچئے اس ماں کی کیا عظمت ہوگی، اس ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے۔ سوچئے جو امت کی ماں ہے، سوچئے وہ نبی کہ جسے اللہ کا رسول ام ابیہا کہہ رہا ہے، وہ رسول، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہو، اس ماں کی کیا عظمت ہونی چاہیے۔ اذان محترم، میں سوال کرنا چاہوں گی امت سے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، کچھ اور بھی بیان کرنا تھا لیکن چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ میں پوچھتی ہوں اس شخص سے، ہر اس شخص سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، میں کہوں گی کہ آپ نبی کے چاہنے والے ہیں اور نبی کی بیٹی کی قبر کو مسمار کیا جا رہا ہے، آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کیوں کر خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ آج کیوں فاطمہ الزہرا کی قبر جو ہے وہ مخفی ہے؟ اور صرف آپ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں گی کہ آپ رسول اللہ کے بھی اگر چاہنے والے ہیں، تو رسول اپنے دوش پر اپنے جس نواسے کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، آج اسی حسن کی قبر بھی اسی بقیع میں موجود ہے۔ آج مسلمان کو کیا یہ پتا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جو ایک دوسری قبر ہے وہ حسن مجتبیٰ کی قبر ہے؟ کیا معلوم ہے کہ اس قبر پر سایہ نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان کو معلوم ہے کہ زین العابدین، وہ امام کہ جس نے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک مصیبتیں اٹھائی تاکہ اسلام بچ جائے، اس کی قبر اسی بقیع میں موجود ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتا ہے باقر آل محمد کہ جس کو رسول اللہ نے سلام بھجوایا تھا کہ جابر میرے اس فرزند سے جب ملنا تو میرا اسے سلام کرنا، کیا مسلمانوں کو پتا ہے اس امام کی قبر اس بقیع میں موجود ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ صادق آل محمد کے آج جو 4 مین اور اصل مذہب اور فرقے پائے جاتے ہیں، ان تمام فرقوں کے بانی کے استاد کا نام صادق آل محمد ہے؟ اس امام کی قبر بقیع میں موجود ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس امام کی قبر پر جائے، امام کو سلام کرے؟ اذان محترم، یہ سوال ہے میرا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ بقیع کیوں تمہارے لیے اتنا باعظمت ہے؟ میں کہوں گی، جانتے ہو بقیع کس لیے ہمارے لیے اتنی زیادہ عظمت رکھتی ہے؟ بقیع سے ہماری محبت اس لیے ہے
کہ فاطمہ کی شہادت کے چوتھے دن علی کی بیٹی زینب نے اپنے بابا سے خواہش کی تھی، بابا مجھے اماں کی قبر پر لے جا۔ علی زارو قطار رونے لگے۔ فضا نے آ کر سوال کیا تھا، مولا کیوں گریا کر رہے؟ کہا آج زینب نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ بابا مجھے اماں کی قبر پر لے چلو۔ اب جاننا چاہیں گے کہ کیوں ہمیں بقی سے اتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ حسن کا جنازہ جب تینوں سے چھلنی ہو کر واپس آیا ہے نا، تو پھر اسی بقی میں لے جا کر دفن کیا گیا ہے۔ آج بقی سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تو گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین اسی بقی کی طرف اپنی ماں کی لحد پر پہنچے ہیں۔ بقی سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ یہی وہ بقی ہے جہاں پر زینب کبریٰ جب کربلا سے واپس آئی ہے، آنے کے بعد ماں کی قبر پر اس پھٹے ہوئے کرتے کو رکھ کر کہا تھا، ماں تیری زینب تیرے لیے کربلا سے سوغات لائی ہے۔ اماں یہی وہ پھٹا ہوا کرتا ہے جسے پہن کر میرا بھائی حسین مقتل میں گیا۔ اماں یہ کرتا دیکھو کوئی جگہ سالم نہیں ہے۔ بقی سے ہماری محبت اسی لیے ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آ کر سیدہ اپنے بابا پر گریا کیا کرتی تھی۔ میں آپ سے سوال کروں گی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ انسان کتنا چل سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے فاطمہ الزہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر اسی بقی میں آتی تھی جہاں دو پیڑ تھے۔ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر فاطمہ اپنے بابا پہ گریا کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب فاطمہ الزہرا واپس آئی ہے، عالم یہ ہے کہ چادر زمین پر خط دے رہی تھی، چہرہ شدت گرما سے سرخ ہے۔ جیسے ہی بیت الشرف میں آئی، ایک مرتبہ صحنے خانہ میں بیٹھ گئی، ہزاروں قطار رونے لگی۔ علی پہنچ قریب آئے، فاطمہ رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ بی بی تڑپ کر ایک جملہ کہتی ہے، ابوالحسن جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کیا کرتی تھی، ہائے امت نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا ہے۔ اب سیدہ کہاں بیٹھ کے اپنے بابا پہ گریا کرے گی؟ روایت کہتی ہے مولا نے چند کھجوروں کے ٹہنیوں سے ایک صائبہ بنا دیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ عزادارو یہ پہلی جگہ ہے رونے کی جو سیدہ کے لیے بنائی تھی علی نے، جہاں بیٹھ کر میری بیوی گریا کرتی تھی۔ خدا کی قسم وہ ٹوٹی ہوئی قبر سے کہ جسے مانا جاتا یہ سیدہ کی قبر ہے، میں کہوں گی وہی قبر ہے جس نے گنبد خضرا کو بچایا ہے۔ آج ظالم وہاں جانے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بقی کا احتجاج زندہ ہے۔ آزاداروں میں کہوں گی سلامت رہے احتجاج کرنے والے، سلامت رہے مجلسوں کا انعقاد کرنے والے کہ تم نے ظالموں کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے۔ آج دنیا کی تمام نعمت جس در سے بٹ رہی ہے، دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج اسی در کو قبر زہرا کو کے نشان سے امت آشنا نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، فاطمہ الزہرا علی رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، مگر امت کو نہیں پتا فاطمہ الزہرا کی اصل قبر کہاں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ 7 قبریں امام نے بنائی تھی، ایک روایت کے مطابق 40 قبریں ایک رات میں علی نے بنائی تھی۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے سیدہ کی قبر کون سی ہے۔ اور میں کہوں گی صحیح فیصلہ لیا تھا علی نے کہ آج دیکھے صرف اس بات پر کہ رسول اللہ کی بیٹی کی قبر وہاں پر ہے، جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ اور جنت البقیع ویران کیوں ہے؟ تاکہ دشمنوں کو پتا نہ چلے کہ وہ علی کی رسول اللہ کی دختر کی قبر کہاں موجود ہے۔ عزادارو کتنی غم کی بات ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی قبر کا نشان باقی رہے، مگر اللہ سادات کی ماں کی قبر بے نشان ہے، وہ ایک ٹوٹا ہوا پتھر لگا ہوا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کی قبر اس سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے وقت کی امام کا یہ امتحان ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے۔ روایت کہتے ہیں جب بی بی کو دفن کر کے
علی آئے ہیں تو ایک ملعون کو جب پتا چلا نا کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئی ہے تو ایک جملہ کہتا ہے کہ دوبارہ سے سیدہ کے جنازے کو نکالا جائے، پہلے ہم سب نماز ادا کریں گے پھر دفنائیں گے۔ بس جیسے ہی جملہ سنا نا علی نے، بس علی کو جلال آ گیا۔ وہ علی جس کے سامنے دروازہ چلا، علی کو جلال نہ آیا۔ وہ علی جس کے سامنے فاطمہ پر چلتا ہوا دروازہ گرایا، علی کو جلال نہ آیا، تلوار نہ نکلی۔ وہ علی جس نے فاطمہ کے اوپر درے برستے دیکھے، ایک غیرت مند شوہر ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی حاملہ زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے، مگر علی نے برداشت کیا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، برداشت کیا۔ محسن شہید ہوا، برداشت کیا۔ علی کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، برداشت کیا۔ علی کو جلال نہیں آیا، لیکن عزاداروں ایک مقام ایسا آیا جب علی کو جلال آ گیا، جب ظالم نے کہا قبر سیدہ سے جنازے کو نکالا جائے۔ اب علی کو ایسا جلال آیا، ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکالی، کس کی ہمت ہے جو سیدہ کی قبر کو ہاتھ لگائے؟ سب سے دنیا کے سب سے بڑے صابر کے صبر کی انتہا قبر زہرا ہے۔ اب ذرا تصور کرو جب وہی علی نجف سے دیکھتے ہوں گے کہ وہ فاطمہ جس پر علی نے ناز کیا، ذرا سوچی آج زہرا کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر علی پر کیا گزرتی ہوگی، امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو پردے غیب میں ہے۔ وہ امام کہ جو ہر وقت خون کے آنسو گریا کرتا ہے کہ پروردگارہ جس کا بیٹا زندہ ہو اس کی ماں کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی سایہ کرنے والا نہیں۔ آج وہ امام اس جملے کو یاد کر کے روتا ہے کہ جب بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پسلیاں توڑی گئی، محسن کو شہید کیا گیا، اس وقت بی بی نے مدد کے لیے علی کو نہیں پکارا تھا، آواز دی تھی یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کو آؤ۔ ارے میں کہوں گی مولا فاطمۃ الزہرا نے آپ کو آواز دی تھی، ہم بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں یا مہدی ادرکنی، اے پڑھ مولا سکتے ہیں، جلد پڑھ سے سکتے ہیں، جلد پڑھ عبور فرمائیے۔ ہماری یہ گنہگار آنکھیں بقی کی تعمیر کو دیکھنے کے انتظار میں ہے، ہماری آنکھیں قتل محسن کا انتقام دیکھنا چاہتی ہے۔ اے مولا ہم بھی کھڑے ہو کر اس جگہ پر ماتم کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں لبیک یا زہرا۔ اے مولا جلد سے جلد ظہور کیجیے تاکہ قبر فاطمۃ الزہرا کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکے، تاکہ فاطمۃ الزہرا کی ویران قبر کو پھر سے آباد کیا جا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارا مجھے فاطمۃ الزہرا کی غربت کا واسطہ بابا آج اماں گئی کہاں، بابا آج
جمع گئی کہاں بابا، خبر صحرا بنا چکے ہیں در، سربرہنا ہے ساتھ دونوں پسر، جاب لب گھر میں دیکھے ہیں دختر، پوچھا زینب نے گر کے قدموں پر، کیوں ہے سنسان مکان بابا، جمع گئی کہاں بابا، خاخا کشمیری نوحگر اماں، تم گئی ہم کو چھوڑ کر اماں، منہ کو آتا ہے اب جگر اماں، ڈھونڈنے آؤں میں کدھر اماں، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، منہ کو اشکوں سے دھوئے گی زینب، عمر بھر ماں کو روئے گی زینب، پاس اب کس کے سوئے گی زینب، جان رو رو کے کھوئے گی زینب، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، جمع گئی کہاں بابا، رات رو رہے ہیں حسین اور شبر، بھوکے پیاسے ہیں آپ کے دلبر، ان کو اماں مناؤ تم آ کر، منتظر ہے تمہارے نور نظر، کیوں سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، کس کو دکھاؤں میں اماں، گھر یہ کیسے سنبھالوں میں اماں، آؤ قربان جاؤں میں اماں، کس کو اماں پکاروں میں اماں، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، روکے زینب سے کہتے تھے حیدر، ہائے کس منہ سے میں کہوں دختر، مر گئی ماں تمہاری لخت جگر، اب نہ پوچھو پدر سے نور نظر، کیوں ہے سنسان یہ مکان بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، آج اماں گئی کہاں بابا، اللہم صلی علی محمد وآل حسین 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 یا حسین زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا
دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا